اسرائیلی حملوں پر ایران کا جوابی وار. میزائل حملوں کے بعد تل ابیب کی متعدد عمارتوں میں آگ لگ گئی. مقبوضہ بیت المقدس سمیت دیگر علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے. ایران کا اسرائیل پر 5واں میزائل حملہ. ایران اب تک 200 سے زائد میزائل داغ چکا. اسرائیل میں 4 افراد ہلاک اور 63 زخمی ہوئے. میزائل حملوں میں 150 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا. آج صبح کیے گئے ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے شہریوں کو دوبارہ محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت کر دی. مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا مسلم ملکوں کو اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مشورہ. کہا اسرائیل کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہیں, ایسے ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے. وزیر دفاع نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ایرانی ہمارے بھائی ہیں, ان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں, ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا موجودہ صورتحال میں ایران کا ساتھ دینا ضروری ہے. ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ. وائٹ ہاؤس کے مطابق موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے زیر زمین بنکر میں اہم میٹنگ بھی کی. وزیر دفاع اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ صورتحال پر غور کیا. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ایرانی عوام کے پاس ایرانی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا بہترین موقع ہے. اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ایران نے شہری علاقوں پر میزائل داغ کر سرخ لکیر پامال کی. ایرانی حکومت کو خمیازہ بھگتنا ہوگا. اسرائیل کے ایران پر تازہ حملے. تہران کے وسط میں کئی دھماکے سنے گئے. اسرائیلی فوج کا تہران کے مہرباد ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر جلد خیبر میزائل داغنے کا اعلان. کمانڈر پاسداران انقلاب جنرل واحدی کہتے ہیں اسرائیل سمجھ گیا ہوگا ایران پوری قوت سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپریشن کے دوران اسرائیل کے اہم فضائی اڈے, وزارت دفاع, صنعتی, فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا. آئندہ بھی ایسے جوابی اقدامات دہرائے جا سکتے ہیں. ایرانی فضائی دفاعی نظام متحرک. تبریز پر اسرائیل کے داغے گئے میزائل ناکارہ بنا دیے. ایران نے 2 اسرائیلی طیارے بھی مار گرائے. خاتون پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ. اسرائیل میں گزشتہ رات کافی مشکل تھی. 5 بار پناہ گاہ میں جانا پڑا. اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر نے ایکس پوسٹ میں لکھا سب کو پناہ گاہوں کے قریب رہنے کے احکامات دیے گئے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ایران اسرائیل کشیدگی بہت بڑھ چکی ہے, اب اس کو روکنے کا وقت آ گیا ہے. امن اور سفارتکاری کا بول بالا ہونا چاہیے. مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال پر عالمی رہنماؤں کو تشویش. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا ایران اور اسرائیلی قیادت سے رابطہ. روسی صدر نے کہا ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل کو سفارتکاری سے حل کیا جانا چاہیے. ایرانی صدر نے کہا ہم ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف رہے ہیں, بین الاقوامی اداروں کو یقین دہانیاں دینے کو تیار ہیں. سعودی ولی عہد اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رابطہ. کشیدگی میں کمی اور تنازعات کا حل سفارتی ذرائع سے تلاش کرنے پر زور. سعودی ولی عہد کا فرانسیسی صدر, اطالوی وزیر اعظم سے بھی رابطہ. ایران اسرائیل جنگ کو روکنے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لانے پر اتفاق. انہوں نے ہمیں وعدہ کیا کہ ہم آپ کو 1900.8 بلین دیں گے. ہم نے بجٹ اس حساب سے بنایا. اس بجٹ میں ہمیں مشائل آئے, جو ٹرانسفرز آنے تھے وفاق سے وہ ٹائملی نہیں آ رہے تھے. تقریباً 590 ارب کے قریب ہم ڈیولپمنٹ میں خرچ کریں گے. اس میں ہم ایک ریکارڈ 1460 اسکیمیں کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. تعلیم کے لیے بجٹ میں 18% اضافہ. صحت کے لیے 11% اضافہ کیا گیا. 1 خراب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے. 590 ارب روپے ترقیاتی اسکیموں پر خرچ کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا وفاق نے بجٹ سے صرف 1 دن پہلے ہمیں بتایا 105 ارب روپے کم دیں گے. 95 ارب روپے کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اسکیمیں کراچی میں جاری ہیں. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے.
ہمارا جو ہے پہلی دفعہ 2000 ارب کا بجٹ 2119 ارب روپے کی ہماری آمدنی کا تخمینہ ہے. جو ہمارے اخراجات کا تخمینہ ہے وہ ہے 1962 ارب روپے. موٹا موٹا سرپلس 157 ارب روپے کا ہم نے رکھا ہے. وفاق کی جانب سے ٹیکس کم جمع کرنے سے ہمیں 90 ارب روپے کم ملے. وفاق نے 2 سال سے ہمارے اخراجات 66 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. اس سال ہمارے اخراجات 120 ارب روپے ہیں. ہم نے 120 ارب مانگے, وفاق نے 80 ارب دیے. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا حکومت نے ترقیاتی بجٹ 153 ارب روپے تک بڑھا دیا. قرض صرف میگا پروجیکٹ کے لیے ہی لیا جائے گا. ایم کیو ایم کو اتحادی ہونے کے باوجود حکومت سے اختلافات ہیں. بجلی, تیل اور گیس کی قیمتوں کو کم ہونا چاہیے. فاروق ستار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا میثاق معیشت کی بات کی جاتی تھی, اس سال وہ کہاں چلا گیا. حکومت نے بجٹ میں کارپوریٹ سیکٹر کو ریلیف دیا, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو رعایت دی. این ایف سی پر کوئی بات ہی نہیں کی گئی. اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں جنوبی افریقہ کے پاس تاریخ بنانے کا سنہری موقع. آسٹریلیا کے خلاف کاؤنٹر اٹیک نے ٹائٹل جیتنے کے لیے فیورٹ بنا دیا. 282 رنز کے تعاقب میں پروٹیز کی زبردست بیٹنگ. تیسرے دن کے اختتام تک 2 وکٹ پر 213 رنز بنا لیے. مارکرم 102 اور کپتان بابوما 65 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ. جیت کے لیے 69 رنز درکار. 8 وکٹیں باقی. کینگروز دوسری اننگز میں 207 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے.